بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. رب العالمین کی جانب سے اپنے بندوں پر مقرر کردہ فرائض کتنے ہی زیادہ ہیں، اور ان میں سے ہر فرض کی اپنی اپنی نمایاں اور منفرد باتیں ہیں۔ اللہ کریم کی طرف سے مقرر کردہ فرائض میں سے ایک فرض رب ذوالجلال کا ذکر مبارک ہے۔ اللہ کریم نے اپنے ذکر کو فرض قرار دیا ہے، اور اس فرض میں وہ بات رکھی ہے جو کسی اور فریضہ میں نہیں۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، رب العالمین کے مقرر کردہ فرائض متعدد ہیں، اور ان میں سے ہر فرض کی منفرد اور نمایاں باتیں ہیں۔ رب ذوالجلال کے مقرر کردہ فرائض میں سے ایک فرض ذکر الہی سبحانہ و تعالی ہے، اور اس فریضہ میں ایسی بات ہے جو کسی اور فریضہ میں نہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے ان کے ذکر مبارک کے حوالے سے کچھ ٹوٹی پھوٹی گزارشات عرض کرنے کا ارادہ لے کے آیا ہوں، اور اسی میں سے پہلی بات یہ ہی ہے کہ ذکر الہی کے فرض ہونے کے ساتھ کون سی بات ایسی ہے جو اسے باقی تمام فرائض سے منفرد، ممیز اور ممتاز کرتی ہے۔ سورہ الاحزاب 22واں پارہ آیات شریفہ 41 اور 42۔ ابتدا میں یہ دو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی۔ اب میرے ساتھ ان آیات مبارکہ کو اور ان کا ترجمہ سماعت فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اے مولا کریم مجھے اور سب سننے والے حضرات و خواتین کو ان میں شامل فرما۔ کیا کرو؟ اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو۔ حکم آیا، اور اللہ کا حکم، آرڈر، اس میں کیا ہے؟ اس کا کرنا لازم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کرو۔ اور یہ ایسے ہے جیسے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ لیکن ذکر الہی میں اس کے بعد
ایک اور بات ہے، حافظ عبدالرحیم صاحب توجہ کریں، ذکر الہی میں اس کے بعد ایک اور بات ہے جو نہ نماز میں ہے، نہ روزہ میں ہے، نہ حج میں ہے۔ حج کے بارے میں حکم آیا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو بس۔ اس کے بعد کچھ بات نہیں، لیکن ذکر الہی کی حیثیت نماز، روزہ، نماز، زکوٰۃ اور حج کے آگے کچھ اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے اہل ایمان اللہ کا ذکر کرو بہت ہی زیادہ ذکر۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم الفاتحہ سے الناس تک پڑھ جائیے اور بار بار پڑھیے، اور اللہ میرے اور آپ کے نصیب میں موت کے دن تک کلام پاک بار بار پڑھنا کرے۔ بار بار پڑھیے، دیکھیے کسی اور فریضہ کے بارے میں یہ بات ہے؟ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پہلے پہر اور پچھلے پہر اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ، وہ ذات جو تم پر درود بھیجتی ہے، وَمَلَائِكَتُهُ، اور ان کے فرشتے، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال دیں۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ ہمیشہ سے ایمان والوں کے ساتھ نہایت مہربان ہے۔ تو بات کیا عرض کی جا رہی ہے؟ ذکر الہی کا صرف حکم نہیں بلکہ اسے بہت زیادہ کرنے کا حکم ہے۔ امام طبری نے علی بن ابی طلحہ رحمہ اللہ، ان سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ ہیں کہ امت میں حضرات صحابہ میں ایک شخصیت وہ ہیں جن کا لقب ترجمان قرآن ہے، اور وہ ہیں ابن عباس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، یا اللہ ان کو قرآن پاک سمجھا دے۔ دعا کی برکت رب ذوالجلال نے دی، اور امت میں جب کہا جائے ترجمان قرآن تو مراد ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے ان آیات کی تفسیر میں جو فرمایا، اللہ کرے کہ میں ناکارہ اور آپ سب حضرات و خواتین اسے اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالی ایک ایک لفظ پر، ایک ایک لفظ کے ترجمہ پر غور کیجیے۔ انتہائی شدت سے تمنا ہے ترجمہ میں کوئی کمی بیشی نہ کروں۔ کیوں کروں؟ مجھے کیا لینا ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالی اپنے بندوں پر کوئی چیز فرض نہیں کرتے مگر اس کی ایک حد مقرر کرتے ہیں۔ نمازیں کتنی ہیں؟ 5.25 نہیں، 5 ہیں۔ روزے کتنے ہیں؟ 29 یا 30؟ 30.25 نہیں، جو 31 رکھے وہ گناہگار ہے، وہ نافرمان ہے۔ زکوٰۃ 2 اور نصف ہر 100 میں سے، اور باقی چیزوں کی زکوٰۃ
نصاب مقرر ہے. جتنا چاہے صدقہ کرے لیکن زکوٰۃ سمجھ کے 2.25 بھی نہیں دے سکتے. حج اللہ توفیق دے اور ضرور دے، ہر سال کرے، لیکن حج فرض 2 دفعہ بھی نہیں، 1.5 دفعہ بھی نہیں، صرف 1 دفعہ. لیکن ذکر الہی، ابن عباس فرما رہے ہیں اللہ پاک نے جتنے فرائض مقرر کیے ان کی حد ہے. دوسری بات، تمام فرائض عذر کی صورت میں اللہ تعالی نے ان میں چھوٹ رکھی ہے. خاتون کا عذر ہے، اس پر نماز ہے. حج کے لیے طاقت نہیں، حج فرض ہے. عورت کے لیے محرم نہیں، حج فرض ہی نہیں. مال نہیں، زکوٰۃ نہیں. بیمار ہے عورت، روزے نہیں، جب ٹھیک ہوگی دیکھا جائے. مسافر ہے، بندہ بیمار ہے، نہیں روزہ. ذکر الہی میں نہ حد ہے نہ کوئی عذر ہے. فرماتے ہیں صرف ایک صورت، جب عقل پہ پردہ پڑ جائے، ہوش و حواس نہ رہے، پھر ذکر الہی سے چھٹی ہے. اس کے علاوہ نہ ذکر الہی کی حد ہے اور نہ اس سے رخصت ہے. اور پھر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن کریم کی آیت کا حصہ تلاوت کرتے ہیں، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم. تم اللہ کا ذکر کرو کب؟ جب تم کھڑے ہو، جب تم بیٹھے ہو، اور جب تم اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہو. پھر اس کے بعد سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا رات میں دن میں گنتے جائیے، رات میں دن میں، خشکی میں سمندر میں، سفر میں حضر میں، تونگری میں فقیری میں، بیماری میں صحت میں، ظاہری طور پر اعلانیہ طور پر ذکر الہی کی ان ساری حالتوں میں سے کسی حالت میں چھٹی نہیں. ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، اس کے بعد اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اور صبح و شام، پہلے پہر اور پچھلے پہر اللہ کی تسبیح بیان کرو. وہ کوئی اور چیز ہے یا وہ بھی ذکر الہی ہے؟ جواب دیجئے. لیکن اس کی خصوصاً اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس کا ذکر خصوصاً فرمایا. اب اس کے بعد سنیے، یا اللہ پہلی بات میرے آپ کے عمل میں آ جائے، اور جو دوسری بات ہے کمال ہے. ڈاکٹر نیازی صاحب اللہ گواہ ہے، اگر اس دوسری بات کا یقین ہو جائے، چاہے کسی سے بات ہی نہ کرے. لیکن کہنے والے میرے ایسے ناکارے اور بہت سے سننے والے یقین یا سرے سے نہیں یا بہت کمزور ہے. یا اللہ مضبوط یقین دے. ابن عباس فرماتے ہیں فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ، جب تم یہ کرو گے، کیا کرو گے؟ اللہ کا ذکر بہت ہی زیادہ کرو گے تو کیا ہوگا؟
اللہ کریم نے آیت شریفہ 42 میں اگلی آیت میں خود بیان کیا والذی یصلی علیکم وملائکتہ، جب تم بہت زیادہ ذکر الہی کرو گے اور والے رب اور ان کے فرشتے تم پر درود بھیجیں گے. کائنات کی کوئی چیز اللہ کے درود کے برابر ہے؟ اور اللہ کا درود کیا ہے؟ اس میں متعدد باتیں ہیں. انہی میں سے ایک بات، اللہ تعالی فرشتوں کی محفل میں ذکر کرنے والوں کی تعریف کرتے ہیں. 24 تارک صاحب اور کچھ نہ ہو. ایک یہ بات رب ذوالجلال گواہ ہے، پوری دنیا سے زیادہ قیمتی. ناموری کے لیے، جھوٹی ناموری کے لیے بعد میں جوتے پڑے. جھوٹی ناموری کے لیے لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں؟ ایمان فروخت کر رہے ہیں. اور یہاں کیا ہے؟ ذکر الہی سے اللہ کریم درود بھیجیں. اور اللہ کے درود میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں اپنا ذکر کرنے والوں کی مدح و ثنا کرے. دوسری چیز، اللہ ایسے بندوں کو گناہوں سے پاک کر دے. تیسری چیز، اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے. چوتھی چیز، اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے. پانچویں چیز، اللہ ان کو بلند و بالا کر دے. ان میں سے کون سی چیز معمولی ہے، یا کون سی ایک چیز پوری دنیا اس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اور کون درود بھیجے؟ وَمَلَائِکَتُهُ، اور ان کے فرشتے. یہاں ایک بات اللہ کرے میں واضح کر سکوں، اللہ کریم کے درود کے بعد فرشتوں کے درود کی ضرورت ہے؟ شیخ جاوید صاحب، اللہ کے درود کے بعد فرشتوں کے درود کی ضرورت ہے؟ لیکن کیوں فرمایا؟ شاید اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کا چرچا آسمانوں میں بلند ہو جائے. اللہ بھی اور ان کے فرشتے بھی. اور فرشتے کتنے ہیں؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، ان کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب فرشتے شیخ صاحب، رانا صاحب، خان صاحب زمین پر کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ کی طرف سے پانچوں باتیں، اور جواب میں فرشتے آسمانوں میں اس پہ درود بھیجے. اور فرشتوں کا درود یہ ہے، وہ اللہ پاک سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ، جو بندہ آپ کا ذکر کر رہا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیجیے. میری آپ کی ہر بربادی، سب کے لیے بات کہہ رہا ہوں، جس نے غصہ کرنا کرتا جائے، میری اور آپ کی ہر بربادی، ہر پریشانی، ہر مصیبت میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے. ذکر الہی کریں، اللہ گناہوں سے پاک کر دیں. فرشتے اللہ سے التجائیں کریں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. پریشانیاں رہیں گی یا جائیں گی. تو ذکر الہی کے بہت ہی زیادہ کرنے کے حوالے سے دوسری بات میرے ساتھ توجہ فرمائیں. اللہ کریم نے سورہ الجمعہ آیت شریفہ 10 28واں پارہ اس میں حکم دیا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم اللہ کا ذکر کرو. کتنا؟ کثیرا، بہت زیادہ. کیا ہوگا؟
اللہ کی شان بڑھ جائے گی، اللہ کی سلطنت مضبوط ہو جائے گی؟ نہیں، اللہ نہ تیرے اور نہ کائنات میں کسی کے ذکر کے محتاج۔ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ جج صاحب، فلاح کیا ہے؟ فلاح کی دو قسمیں ہیں۔ امام راغب الاصفہانی نے اپنی کتاب المفردات میں بیان کیا، قرآن پاک کے الفاظ کی شرح میں ایک بہترین کتاب امام راغب کی کتاب۔ فرماتے ہیں فلاح اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم فلاح دنیاوی اور دوسری قسم فلاح اخروی۔ یا اللہ مجھے آپ کو دونوں نصیب کر، لیکن میرا گمان ہے اللہ پاک وہ 100% غلط کر دے۔ اخروی والی کہانی تو دور کی بات، ہم دنیاوی فلاح سے بھی عام طور پر اس کے بعد میرا دل نہیں کرتا کہ جملہ پورا کرو، سیال صاحب نہیں کرتا، لیکن ہے وہی، اور اللہ کرے وہ نہ ہو۔ دنیاوی فلاح ترستے ہیں، لیکن فلاح پانے کی راہ پہ نہیں آ رہے۔ یہاں فلاح کا معنی سمجھیے، اور اس کے لیے جو چابی ہے، اللہ کرے میں آپ کے سبق میں لے کے جائیں۔ فلاح اس کا دنیاوی معنی الظفر بالسعادت التي تطيب بها الحياة۔ فلاح کا معنی دنیاوی یہ ہے ایسی خوش بختیاں مل جائیں کہ زندگی خوشگوار ہو جائے۔ یہ ڈگریوں سے ہوتی ہے۔ 3 دفعہ پی ایچ ڈی کر آئے، 3 دفعہ اسپیشلائزیشن کر آئے، سعادت مل جائے گی؟ پلازے بنا لے، کوٹھیاں، کاریں، فیکٹریاں، اللہ کی قسم جس کو کچھ اور پتا ہو مجھے بتلا کے جائے۔ فلاح اس کا تعلق یہاں سے ہے، اور وہ اوپر سے آتی ہے، نیچے نہیں۔ اور اس کو پانے کی چابی اللہ کریم بیان کر رہے ہیں۔ فلاح وہ خوش بختیاں جن کی وجہ سے زندگی خوشگوار ہو جائے، اور اس کو پانے کی راہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اگر ذکر کے لیے صرف دنیاوی فلاح ہوتی، آخرت کی نہ بھی ہوتی، تو یہ دنیاوی فلاح کیا چھوڑنے والی ہے؟ رب ذوالجلال گواہ کہنے والا اور سب سننے والے اس کے شدید محتاج۔ دل نہیں چاہتا خوشگوار زندگی بسر کریں، گھر میں جائیں دل باغ باغ ہو جائے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، فیملی کے ساتھ دلی خوشی اور سکون سے کھائے پئیں، تکیے پہ سر رکھیں، دین کی آغوش میں چلے جائیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اور یہ ان کرتوتوں سے ملے گی جن میں ہم ڈوبے ہیں؟ نہیں ملے گی۔ ملے گی کس سے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور اخروی فلاح اس میں کیا کچھ ہے؟ اس میں تمنگری ہے، اس کے بعد غربت نہیں۔ اس میں نعمتیں ہیں، اس کے بعد مصیبت نہیں۔ اس میں عزت ہے، اس کے بعد ذلت نہیں۔ اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے بعد موت نہیں۔ اور یہ ساری چیزیں ان کی چابی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تیسری دلیل، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام، ان کا واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ کریم نے انہیں 5 باتوں کا حکم دیا، اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ یہ 5 باتیں اپنی امت کو پہنچا دیں۔ یحییٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو جمع کیا اور انہیں ان 5 باتوں کا حکم دیا۔ وقت ہو چکا، یہیں پر بات کو روکتا ہوں۔ اللہ مالک کی توفیق سے اسی مقام سے آئندہ گفتگو کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا، کہے سنے کی غلطی کو معاف کرے، اور جو کہا سنا گیا اور وہ ٹھیک تھا، اللہ کہنے والے کو اور سننے والوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں رب ذوالجلال کی توفیق سے یہ بات ذکر کی گئی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں پر مقرر کردہ فرائض میں سے ایک فریضہ اللہ کریم کا ذکر کرنا ہے، اور اس فریضہ میں امتیازی منفرد بات یہ ہے کہ اس فریضہ کی ادائیگی کے لیے کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں، اور اس فریضہ کی ادائیگی سے کوئی چھٹی نہیں۔ ہاں ہوش و حواس نہ رہیں تو اس کا معاملہ جدا ہے۔ اسی سلسلہ میں رب کریم کی توفیق سے 2 دلائل ٹوٹی پھوٹی کوشش کی گئی کہ ان کا ذکر ہو جائے۔ تیسری دلیل کے متعلق گفتگو کا آغاز ہوا۔ اللہ کریم کی توفیق سے آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی سے بات کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.